پاکستان کے تمام آئینی اداروں کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں، جو سازشیں چل رہی ہیں، جو پہلے انہوں نے ہمارے کچھ اداروں کے خلاف کی اور پھر کل جسٹس صاحب کے خلاف ایک پوری کیمپین سوشل میڈیا پہ چلائی گئی، میں کہتا ہوں کہ یہ ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ اس کیمپین میں کون کون لوگ تھے، جو لوگ سوشل میڈیا پہ اس پہ کامنٹس کر رہے تھے نیگیٹو، وہ کون لوگ تھے؟ عمران خان کے پی ٹی آئی کے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب، جسٹس ثاقب نثار کے دفتروں میں عمران خان ان سے ملتے رہے ہیں۔ کسی جج کے دفتر میں جو شخص ایک پولیٹیکل شخص ہو، جو کہ جس کے کیسز اس کے پاس موجود ہوں، کسی پبلک گیدرنگ میں مل جائے تو الگ بات ہوگی، دفتر میں جانا، پھر پی ٹی آئی کے وزراء پی ٹی آئی کے جسٹس ثاقب نثار کے گھروں پہ جا کے ملتے رہے ہیں، تقریبات میں ملتے رہے ہیں۔ عمران خان خود فرماتے رہے میں پہلا پرائم منسٹر ہوں جس کو چیف جسٹس سپریم کورٹ نے آج سپریم کورٹ رجسٹری میں بلایا ہے، تو یہ بھی ایک بڑی بات تھی۔ اس کے بعد ان کی ساری تصاویر، ان کے وہ جو ڈیم فنڈ والے ڈرامے، پھر اس میں حکومت کے اس ڈراموں میں آگے بڑھ چڑھ کے حصے لینا، تو اس وقت شاہ محمود قریشی کی آنکھیں بھی بند تھیں، اس وقت پی ٹی آئی کے تمام عہدیداران کی آنکھیں بھی بند تھیں، اس وقت یہ جتنے بھی سوشل میڈیا پہ کچھ ہمارے انفارچونیٹلی کچھ صحافی ہیں جو کل اس پہ تنقید کر رہے تھے، وہ اب صحافی کھل کر ہیں، صحافی کم اور پولیٹیکل ورکر زیادہ ہیں، تو وہ کھل کر جو ہے وہ کل ان کی شرکت پر تنقید کر رہے تھے۔ لیکن ایک مجھے بیان نکال دیں ان سب لوگوں کا، میں آج اوپن چیلنج کرتا ہوں، جس نے بھی کل تنقید کی، اس پہ تنقید کی کہ جب ثاقب نثار کی اتنے کھلے عام ان کے ملاقاتیں اور جوائنٹ دوستوں کے لندن میں ملاقاتیں، کینیڈا میں ملاقاتیں، یہاں پہ ملاقاتیں، میٹنگیں، گھروں پہ آنا جانا، ان میں سے کسی ایک نے بھی اعتراض کیا ہو کہ جی ثاقب نثار اتنا پی ٹی آئی میں کیوں گھل مل رہا ہے، گھروں پہ آنا جانا کیوں ہے، کسی ایک نے بھی اعتراض نہیں کیا؟ تو یہ ہے وہ مائنڈ سیٹ۔ یہ پاکستان کے عوام کو آنکھیں کھولنی چاہیے کہ کس طریقے کا ایک گری ہوئی ذہن کا ایک لیڈر ہے آپ کے پاس موجود، جو پورے ملک میں پیغام اور نفرت کیسے پھیلا رہا ہے، ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت جس کے لیے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس ملک میں، جس کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو کس طرح سوچی سمجھی سازش کے تحت جس طرح گدھ آ کے نوچتے ہیں، اس طرح گدھوں کی طرح وہی انفلوئنسرز، وہی پولیٹیکل پارٹی اور پھر ان کے یہاں کے لوگ، پھر ملک سے باہر کے لوگ، وہ ایک سوچی سمجھی سازش کرتے ہیں کسی کو کنٹروورشل بنانے کی۔ وہ جج صاحب ان کی مرضی کے فیصلے بھی دے رہا تھا، ان کو صادق و امین کے سرٹیفکیٹ بھی دے رہا تھا، اور ان کو ہر قسم کی سہولیات اور الیکشن میں جیتنے کی حد تک بھی ان کو سہولیات وہ ثاقب نثار دے رہا تھا۔ ڈیم فنڈ کے جتنے بھی پیسے جمع ہوئے تھے وہ آج کہاں ہیں؟ وہ عوام کو آنے چاہیے سامنے، اور عوام کے سامنے وہ ساری چیزیں سامنے آنی چاہیے کہ کون کس شخص نے کیا 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 ہے، اور اس نے غیر آئینی طور پہ ڈیم فنڈ اکٹھا کیا۔ کسی آئین کی کتاب میں لکھا نہیں ہے کہ ثاقب نثار کو یہ اختیار تھا کہ وہ ڈیم بنائے، سڑک بنائے، ہاسپٹل بنائے، یا کوئی اور کام کرے، نہ ہی اس نے کوئی ایسا کام کیا، نہ اس کا اختیار تھا۔ جو اس نے کام کیا غیر آئینی کیا، اور جو پیسے تھے ان کو انڈورس کرتا ہوں کہ وہ سامنے آنے چاہیے۔ دیکھیں جی، صدر پاکستان جو ہیں انفارچونیٹلی آئینی کردار تو دور کی بات، وہ غیر آئینی کام کر رہے ہیں، غیر آئینی کام کر رہے ہیں، غیر اخلاقی کام کر رہے ہیں، غیر قانونی کام کر رہے ہیں۔ جس جگہ پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جس منصب پر بیٹھے ہیں، اس کا ان کو ایک خیال نہیں ہے۔ جج صاحبان کے لیے کہتے ہیں کہ جج صاحبان نے جو عمران خان کے خلاف گرفتاری کا آرڈر دیا وہ غلط دیا۔ اخلاقی طور پر کسی صدر پاکستان کو یہ اختیار ہی نہیں پہنچتا کہ وہ اس طرح جوڈیشری پہ گناؤنے الزام لگائے۔ دوسری بات، وہ صدر کم عمران خان کے ٹائیگر فورس کے رکن زیادہ لگتے ہیں، جو آئین اور قانون میں لکھا ہے اس کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بس عمران خان ان کو اشارے سے بولتے ہیں اسٹینڈ اپ، وہ اسٹینڈ اپ، سٹ ڈاؤن، بس وہ انہی کے کہنے پہ ان کا ریموٹ صدر پاکستان کا، عارف علوی کا، صدر عمران خان کے ہاتھ میں ہے۔